سامعین اکرام، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان کو سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا۔ ابھی 2-4 روز پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کہ کس طریقے سے لوگوں نے مظاہرہ کیا، پیش کرنے کی کوشش کی اور دکھانے کی کوشش کی کہ میں عاشق رسول ہوں، ہم لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ میرے بھائی، دیکھا جائے تو نبی اکرم سے محبت ہونی چاہیے، شریعت بھی کہتی ہے اور ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں، اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی شخص سے محبت کرنے کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ عموماً کسی شخص سے کوئی محبت کرتا ہے تو بنیادی طور پر 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم غور کریں گے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلی چیز، کوئی شخص کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کا کوئی احسان ہوتا ہے اس کے اوپر، اس لیے اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مثلاً ہم اور آپ اپنے والدین سے، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ ماں باپ کا بڑا احسان ہوتا ہے بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر، اس لیے اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ بیٹا بیٹی بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کا بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا بے شمار احسانات ہیں بندوں کے اوپر۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور اس قدر اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہمیں، آپ کو، انسانوں کو۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی بتایا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اٹھتے بیٹھتے سوتے، اب کسی بھی حال میں رہیں، ہمیشہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گن کر شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ اس قدر احسان ہے اللہ رب العالمین کا، تو کیا سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 165۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں اور ان سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ اتنی محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایمان والوں کا جو معاملہ ہے، ایک پکا، ایک سچا مسلمان کا جو معاملہ ہے، وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت میں بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری ہے میرے بھائی، بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا۔ اس کے بعد پیارے نبی کا بھی بہت احسان ہے انسانوں کے اوپر۔ اب دیکھیے، سب سے بڑی دولت اگر ہے دنیا کے اندر تو کیا ہے جانتے ہیں؟ ہدایت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا، ہدایت دی، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے، پکا سچا مومن ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے اچھا ساز و سامان نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، قلاش ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، بہت کچھ ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ جو ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو ملی، ہدایت دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، تو پیارے نبی کا بھی بڑا احسان ہے۔ آپ سورہ آل عمران پڑھیں گے، آیت نمبر 103، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی بعثت کو، پیارے نبی کی بعثت کو نعمت کہا اللہ رب العالمین نے، اور پیارے نبی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم
اور سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا احسان ہے مومنوں کے اوپر، مسلمان کے اوپر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا کے اندر نبی بنا کر، پیارے نبی کی بعثت کی وجہ سے، پیارے نبی کی برکت سے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پیارے نبی کا بھی بڑا احسان ہے۔ اچھا، ہم اور آپ جانتے ہوں گے لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا نبوت سے پہلے۔ پیارے نبی ابھی آئے نہیں دنیا کے اندر، لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا۔ پیدا ہوا، پتا چلا کہ لڑکی ہے، بیٹی ہے، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ الصمد۔ کیوں؟ لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں تھا اس وقت، کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پیارے نبی آئے اور لوگوں کو بتایا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین تم سے اس بارے میں پوچھے گا۔ لڑکیوں کو زندگی ملی۔ میرے بھائی، اگر میں ایک جملہ کہوں یہاں سمجھانے کے لیے، بڑا اچھا ہے، سننا چاہیے۔ دیکھو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، کم سے کم دنیا کا ہوا کھانے دیتے۔ پیدا ہوتی پہلے بچی پیدا ہو جاتی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پتا چلتا لڑکی ہے، بچی ہے، پھر زندہ درگور کیا جاتا، مارا جاتا، قتل کیا جاتا۔ ہم لوگوں کا رویہ تو اس سے الگ ہو گیا بالکل۔ ہم لوگ تو دنیا کا ہوا کھانے بھی نہیں دیتے۔ کیا پہلے ہی سے پلاننگ کر کے، نہیں ابھی نہیں چاہیے، ابھی نہیں، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، بس دو ہی بچے اچھے ہوتے ہیں، بس ہے نا۔ حکومت کا جو نعرہ ہے نا، حکومت جو چاہتی ہے، جو کوشش کر رہی ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ کیوں؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، سنیے ذرا غور سے سنیے۔ جیسے میں اگر اپنی مثال دوں نا تو میں چوتھے نمبر کا ہوں، چوتھے نمبر، مجھ سے بڑی دو بہن، ایک بھائی۔ اگر میرے والدین اگر یہی سوچتے کہ نہیں دو ہی چاہیے، دو سے زیادہ نہیں چاہیے، تو میں آج یہاں ہوتا؟ ہر ایک شخص غور کرے، میرے بھائی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، ہر ایک شخص، ہر ایک مطلب میاں بیوی اگر یہ سوچے کہ نہیں بس دو ہی ٹھیک ہے، دو ہی صحیح ہے، مطلب بڑا پریوار ٹھیک نہیں ہے، اگر ہر ایک یہی سوچے تو ہر ایک شخص غور کرے کہ کیا ہم اور آپ آج ہوتے؟ میں یہاں پر ہوتا، میں آپ کو دو چار باتیں سمجھاتا، آپ یہاں پر جمع ہوتے، بیٹھے ہوتے، بات کرتے؟ نہیں، میرے والدین اگر سوچتے تو میں نہیں ہوتا۔ آپ ایک طرف سے پوچھے کہ آپ کتنے نمبر کے ہیں، آپ کتنے نمبر کے ہیں، کوئی بتائے گا 3 4 5 6۔ اگر آپ کے والدین یہ سوچتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو آپ پھر یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ کیوں سوچ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی کی حدیث ہے میرے بھائی، حدیث ہے کہ آپ ایسی لڑکی سے، ایسی عورت سے شادی کرو جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ سے زیادہ بچہ جننے والی ہو۔ کیوں؟ قیامت کے دن میں فخر کروں گا تعداد امت پر، تعداد کو لے کر میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اس چیز کو لے کر میں فخر کروں گا قیامت کے دن۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خواب ہے، یہ جو سوچ ہے، ہم اس کو ہرگز پورا ہونے نہیں دیں گے۔ یہی تو بتانا چاہتے ہیں نا، یہی بتانا چاہتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں ایسا سلوک ہوتا تھا، اس سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے۔ ہم تو دنیا کا ہوا کھانے بھی نہیں دیتے، پہلے سے پلاننگ کر دیا جاتا، نہیں ابھی اور نہیں چاہیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، پیدا ہوا زندہ درگور کر دیا جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر لڑکیوں کو جینے کا سہارا دیا، انہیں حق دلوایا، تو پیارے نبی کا بھی بڑا احسان ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ اللہ 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 الصمد۔ پیارے نبی کی شفقت دیکھیے، پیارے نبی کی محبت دیکھیے اس امت پر،
اس امت کے لیے محبت دیکھیے، کہا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، باپ کی طرح. جس طریقے سے تمہارا باپ تمہارے لیے سوچتا ہے نا، میرے بیٹی کی زندگی بن جائے، میرا